آج کی ہماری ڈیسٹینیشن گناس ناگ ہونے والی ہے۔ چاوڑرہ سے گاڑی لے کر ہم نکل پڑتے ہیں مارگن ٹاپ کی طرف۔ وہاں سے ہمیں ٹریک کرنا ہے گناس ناگ کے لیے۔ پہلے ہم چوہر ناگ میں اپنا بیس کیمپ دیں گے۔ چوہر ناگ سے جاتے ہوئے ہم ناگ پتن لیک میں دوسرا کیمپ دیں گے، اس کے بعد زین العابدین لیک اور اس کے بعد گناس ناگ۔ ٹوٹل 10 دن کا ہمارا یہ آج کا سفر رہنے والا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام سزین ہے اینڈ دس از مائی فرسٹ ٹریول ولاگ۔ تو صبح گھر والوں سے اجازت لے کے ہم نکل پڑتے ہیں اپنے سفر کی طرف۔ تھوڑی ہی دور پہنچے تھے کہ عمر گھر پر ہی کچھ بھول گیا۔ پھر 1-2 گھنٹے چلنے کے بعد ہم کوکر ناگ پہنچ گئے۔ کوکر ناگ میں ہم نے چائے وغیرہ پی۔ چائے پینے کے بعد ہمیں کچھ میڈیسنز لینی تھی تو ہم نے وہ بھی لے لی۔ 1-1.5 گھنٹے چلنے کے بعد ہم کوکر ناگ کے مارکیٹ میں پہنچ گئے۔ کوکر ناگ سے نکلنے کے بعد ہم لرنو میں رکے۔ ہم نے عمر کو بولا تھا سرونگ سپون لانے کو، لیکن اس نے وہاں سے لارج سپون لایا۔ لرنو سے نکلتے ہی مارگن ٹاپ کی چڑھائی شروع ہو گئی۔ راستہ بہت زیادہ خراب تھا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ہم اس لوکیشن پر پہنچ گئے۔ یہاں سے نکلنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارگن ٹاپ بادلوں سے گھیرا ہوا ہے۔ راستہ اتنا زیادہ خراب تھا کہ گاڑیاں بھی مشکل سے ہی چل پا رہی تھی۔ چلتے چلتے ہم تقریباً 10,000 فیٹ کی ایلیویشن پر پہنچ گئے تھے۔ 1 گھنٹہ اور چلنے کے بعد فائنلی ہم مارگن ٹاپ پہنچ گئے۔ مارگن ٹاپ پہنچتے ہی ہم نے پہلے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے گاڑی سے اپنا سامان نیچے اتارا۔ سارا سامان نیچے اتارنے کے بعد ہم واحد پر سے گلے ملے۔ عمر ان کو بول رہا تھا کہ گاڑی آرام سے چلانا۔ اور پھر فائنلی چوہر ناگ کا ہمارا پہلا ٹریک سٹارٹ ہو گیا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ہم اس لوکیشن پر پہنچ گئے جہاں سے سارا مارگن ٹاپ اچھے سے نظر آ رہا تھا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹہ چلنے کے بعد ہم چوہر ناگ کے پہلے لیک کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ اور پھر فائنلی ہم چوہر ناگ کے لیک نمبر 2 پر پہنچ گئے۔ پھر تھوڑا اور چلنے کے بعد ہم لیک نمبر 3 پر بھی پہنچ گئے۔ لیک نمبر 3 پر پہنچتے ہی ہم نے پہلے چائے پی۔ یہاں پر ہمیں کچھ لوگ ملے، کامران کو دکھا رہا تھا کہ ہمیں کہاں کہاں پر جانا ہے۔ پہلی رات ہم لیک نمبر 3 کے پاس ہی سٹے کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے لیک نمبر 4 بھی دیکھ لی، جو بہت خوبصورت ہے۔ یہاں سے واپس جاتے ہی بادلوں نے ہمیں چاروں اور سے گھیر لیا۔ شام کے تقریباً 7 بجے ہم نے کھانا پکانا شروع کر دیا۔ دن ڈھلنے لگا تھا اور یہاں کا ویو اور بھی زیادہ خوبصورت ہونے لگا تھا۔ تقریباً پھر شام کے 9 بجے ہم نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم گھر والوں کو کال کرنے کے لیے نکل پڑے۔ نزدیک ہی ایک جگہ نیٹ ورک آ رہی تھی، وہاں سے واپس آ کر ہم سو گئے کیونکہ کل بہت دور جانا تھا۔ پھر صبح تقریباً 7 بجے ہم کامران اور میں اٹھ گئے۔ عمر ابھی بھی سو رہا تھا۔ فریش وغیرہ ہو کے کامران نے چائے بنانی شروع کر دی۔ چائے پیتے پیتے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کس راستے سے جائیں گے۔ چائے وغیرہ پینے کے بعد ہم نے بیگ پھر سے پیک کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 10:30 بجے ہم اپنے دوسرے ٹریک کھیلا ناگ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں بس صرف پتھر ہی پتھر نظر آ رہے تھے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹہ چلنے کے بعد ہم نے ایک اور لیک دیکھی جو بہت بڑی اور خوبصورت تھی۔
12:30 बजे तक चलने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया और चाय बनाई। आधा घंटा रेस्ट करने के बाद हम फिर से निकल पड़े। आधा घंटा और चलने के बाद एक जगह नेटवर्क आ गई। घर वालों से जब बात की तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि हमें उसी वक्त वापस घर जाना पड़ा।